ایک چھوٹے سے شہر میں ایان نام کا لڑکا رہتا تھا۔ ایان بہت ذہین تھا مگر ایک بڑی مشکل تھی، وہ انتہائی سست تھا۔ اس کا پسندیدہ جملہ تھا، ابھی تو بہت وقت ہے۔ امتحان قریب ہوتا تو وہ کہتا کل سے پڑھوں گا، اور کل آتا تو کہتا آج تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، کل سے پکا پڑھوں گا۔ ایان کی امی روز اسے سمجھاتیں، بیٹا وقت کی قدر کرو، یہی وقت تمہارا مستقبل بنائے گا۔ مگر وہ ہنستے ہوئے کہتا، امی مستقبل کہیں بھاگ نہیں رہا۔ ایک دن ایان بازار جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک پرانی سی گھڑی زمین پر پڑی ہوئی ملی۔ گھڑی عجیب سی تھی، اس کے کانٹے سنہری تھے اور اس کے ڈائل پر ہلکی سی چمک تھی۔ وہ گھڑی گھر لے آیا اور اپنے کمرے کی دیوار پر لٹکا دی۔ رات کو ایان حسب معمول دیر تک موبائل دیکھتا رہا اور پھر سو گیا۔ وہ بڑے آرام سے سو رہا تھا جب اچانک ہی آدھی رات کو ایک آواز آئی۔ اوہو، کیا زبردست زندگی ہے! ایان گھبرا کر اٹھا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ پھر وہی آواز آئی، جناب ایان صاحب، اگر سونے کا عالمی مقابلہ ہوتا تو آپ یقیناً گولڈ میڈل جیت جاتے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کی نظر دیوار پر لٹکی گھڑی پر پڑی۔ گھڑی کے کانٹے ہل رہے تھے اور آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ ارے، تم بول رہی ہو؟ گھڑی نے کہا۔ بولنا پڑ رہا ہے۔ ایان نے آنکھیں ملیں۔ یہ خواب تو نہیں؟ گھڑی بولی، خواب تو تمہاری زندگی بن گئی ہے، جاگنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ایان کو غصہ آیا۔ دیکھو، مجھے تنگ مت کرو۔ گھڑی ہنسی۔ میں تنگ نہیں کر رہی، بس حقیقت بتا رہی ہوں۔ تم دنیا کے سب سے سست طالب علم ہو۔ ایان نے تکیہ اٹھا کر گھڑی کی طرف پھینکا۔ چپ کرو۔ گھڑی بولی، واہ، پڑھائی کے بجائے نشانہ بازی کی پریکٹس؟ اگلی صبح احمد دیر تک سوتا رہا۔ اچانک وہی آواز گونجی، صبح کے 10 بج گئے جناب، سورج بھی کہہ رہا ہے کہ ایان بھائی اب تو اٹھ جاؤ۔ ایان نے غصے سے آنکھ کھولی۔ او خدا، یہ گھڑی پھر شروع ہو گئی۔ گھڑی بولی، میں کیا کروں؟ میرا کام وقت بتانا ہے اور تمہارا کام وقت ضائع کرنا۔ ایان نے سوچا، یہ گھڑی تو میری زندگی مشکل بنا دے گی۔ اس نے گھڑی اتارنے کی کوشش کی، مگر گھڑی بولی، ارے، مجھے کیوں ہٹا رہے ہو؟ میں تو تمہاری مفت کی کوچ ہوں۔ ایان نے حیران ہو کر پوچھا، کوچ؟ گھڑی بولی، ہاں، میں تمہیں کامیاب بنانے آئی ہوں، ورنہ تم تو سستی کے بادشاہ بن کر رہ جاؤ گی۔ پھر اس دن سے عجیب سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب بھی ایان سستی کرتا، گھڑی فوراً بول پڑتی، آج بھی کتابوں کو صرف دور سے سلام کیا جائے گا۔ کبھی آواز آتی، اگر سونے سے نمبر ملتے تو تم پورے شہر میں ٹاپ کرتے۔ ایان پہلے بہت غصہ ہوتا، مگر آہستہ آہستہ اسے اپنی غلطی سمجھ آنے لگی۔ ایک دن گھڑی نے کہا، ایان، ایک سوال پوچھوں؟ کیا؟ اگر وقت تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تو کیا وہ واپس آئے گا؟ ایان خاموش ہو گیا۔ گھڑی آہستہ سے بولی، زندگی کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ پیسہ واپس آ سکتا ہے، مگر گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اس دن ایان نے پہلی بار سنجیدگی سے کتاب کھولی۔ گھڑی خوش ہو کر بولی، واہ، آج تو معجزہ ہو گیا۔ ایان ہنسا، ہاں، شاید تم صحیح کہتی ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت بدلنے لگی۔ وہ وقت پر اٹھنے لگا، پڑھائی کرنے لگا۔ امتحان آئے اور نتیجہ آیا۔ ایان اپنی کلاس میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ وہ خوشی سے اپنے کمرے میں دوڑا، گھڑی دیکھو، میں ٹاپ کر گیا۔ مگر آج گھڑی خاموش تھی۔ ایان نے غور سے دیکھا، وہ ایک عام گھڑی بن چکی تھی، کوئی آواز نہیں۔ وہ مسکرایا اور آہستہ سے بولا، شاید تمہارا کام ختم ہو گیا، تم نے مجھے وقت کی قدر سکھا دی۔ اور اس دن کے بعد ایان نے کبھی وقت کو ضائع نہیں کیا۔ دوستو، جو انسان وقت کی قدر کرتا ہے وہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ وقت ضائع کرنے والے صرف پچھتاتے ہیں،
और अपने वक्त को सही जगह पर इस्तेमाल करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।